دوستو قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے، 40 ہاتھ جتنا لمبا قد، 800 سے 9 سال کی عمریں، نہ بوڑھے ہوتے، نہ بیمار ہوتے، نہ دانت ٹوٹتے، نہ نظر کمزور ہوتی، جوان اور تندرست رہتے تھے۔ بس انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، جا اپنے نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹو، تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں گے؟ عقل خراب ہو گئی تیری، جا اپنا کام کر، تیرے کہنے پر چلیں تو ہم تو بھوکے مر جائیں۔ انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا، تکبر اور غرور میں بدمست بولے کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ اللہ نے قحط بھیجا، بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے۔ جب ان کے پاس کھانے پینے کا تمام سامان ختم ہو گیا تو حرام کھانے پر مجبور ہو گئے، سانپ کھانے لگے، کتے کھانے لگے، بلیاں کھا گئے، درختوں کو گرا کر ان کے پتے کھا گئے، پھر بھی ان کی بھوک نہ مٹی، نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا اور نہ ہی کوئی فصل اگا سکے۔ پھر تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ ان کا دستور تھا جب مصیبت آتی تو اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے تھے، اور جب مصیبت ختم ہو جاتی تو بتوں کو پوجنے لگتے۔ بیت اللہ وفد گیا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے۔ اللہ نے فرمایا ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، کالا مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا واپس پہنچو، بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی واپس آئے، سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے۔ بادل آیا، وہ ناچنے لگے، قحط ختم ہو جائے گا، کھانے کو ملے گا، اور قحط ختم ہو جائے گا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہے جو تم ہود سے کہتے تھے کہ لے کر آؤ، جس سے ہم کو ڈراتے ہو۔ بادل میں ایسی تندو تیز ہوا تھی کہ ان لوگوں کو اٹھا مارا۔ 60 ہاتھ کے قد والے لوگ تنکوں کی طرح اڑ رہے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی، زور سے ٹکراتی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ پر لٹک گئے۔ بعض لوگ بھاگ کر غاروں میں چھپ گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، مگر میرے رب کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے۔ ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا، اور جب تم اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے، اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ جو گناہ قوم عاد نے کیا، کیا وہ ہم نہیں کر رہے؟ ہم اللہ کی حدوں کو پار نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا ہوا؟ توبہ کرو مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، قرآن پڑھا کرو۔ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ نے ان گناہوں پر پوری قومیں زمین بوس کر ڈالی۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔